إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ سورہ البقرہ کے شروع میں 3 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد ایمان والے، اس کا انکار کرنے والے، اور وہ جو زبان سے اقرار کرتے تھے مگر دل سے کفر کرتے تھے، یعنی نہ وہ مسلمان تھے نہ کافر تھے، وہ ایک درمیان کی سچویشن پہ، پوزیشن پہ کھڑے تھے، جسے نفاق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک بڑی زوردار دعوت دی ہے نوع انسانیت کو، پوری انسانیت کو، کہ نوع انسانیت غلامی کرو اپنے رب کی، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا ہے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہ ایک بڑی لاجیکل دعوت ہے کہ سب سے پہلی جو سوچ انسان کو آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں کون ہوں، میں تو موجود ہوں، مجھے اپنی موجودگی کا شعور بھی ہے، احساس بھی ہے، تو میرا خالق کون ہے، بنانے والا کون ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، کیسے بنا ہوں۔ تو کہا کہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے تمہیں وجود بخشا ہے عدم سے، اوجدکم من عدم، تم کچھ بھی نہیں تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر وہ وقت نہیں گزرا، وقت کا وہ لمحہ، وہ دور نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، کہیں اس کا چرچا نہیں تھا، کہیں ریکارڈ نہیں تھا، اور ایک وقت پھر آئے گا کہ ہر جگہ سے نام کٹ جائے گا۔ اسی طرح فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان یہ سوال کرتا ہے کہ جب میں مر کے مٹ جاؤں گا تو کیا میں زندہ کیا جاؤں گا۔ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں رہتی کہ ہم نے اسے اس وقت وجود بخشا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ مٹی کی ڈھیری تو ہے نا، اس کا ایک سٹرکچر تو ہے نا، لیکن ہم نے اسے اس وقت بنایا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اعبدوا ربکم، غلامی کرو اپنے رب کی، کسی کی غلامی مت کرو۔ یہ تمہاری ہمدردی میں کہا جا رہا ہے، ورنہ ہر چیز تمہیں غلام بنانے دوڑے گی، جو بھی تم پر تھوڑا سا احسان کر دے گا اپنا غلام بنانے کی کوشش کرے گا تمہیں۔ تو تم اگر گہری نگاہ سے دیکھو گے تو اس کے احسان کے پیچھے بھی تمہیں رب کا احسان نظر آئے گا۔
ماں باپ کا احسان ہے نا، تو یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے ان کے دل میں ڈالا کہ اسے پالو، خود جاگو اور اس کی حفاظت کرو، اپنے درد سے زیادہ اس کا درد محسوس کرو۔ جس نے تمہیں وجود بخشا، یہ وجود ایک دلیل ہے، دعویٰ نہیں، یہ دلیل ہے۔ دعویٰ جو ہوتا ہے وہ محتاج دلیل ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جی یہ چیز میری ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، یہ کیسے آپ کی ہے؟ کوئی دلیل دے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ دلیل ہے، اس لیے کہ اس کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا، نہ کسی کتاب نے کیا ہے، نہ کسی رسول نے کیا ہے، نہ کسی جابر فرعون نمرود نے کیا۔ وہ سب کہتے رہے کہ ہم اس پیدا کرنے والے کے نمائندے ہیں، خود خدائی کا دعویٰ نہیں کیا انہوں نے۔ فرعون کے اپنے خدا تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتا تھا، ان کے نام پر، ان کے بہاف پر وہ لوگوں سے اپنی تکریم چاہتا تھا، اپنے کو سجدہ چاہتا تھا۔ تو دعوی تخلیق، یہ بات ہمیں پتا کہ ہم نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا، یہ بڑی طے شدہ بات ہو، اس لیے کہ ہم اپنا بچہ نہیں بناتے ہم۔ پھر یہ کہ ہم خود بخود سے بن بھی نہیں گئے، اس لیے کہ اس پہ سب کا اتفاق ہے، جو مادہ ہے اس کی نہ کوئی ول ہے کہ وہ اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے کوئی بھی شیپ اختیار کر لے، یہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اینٹ گارا اور سیمنٹ آپ جوڑتے ہیں جناب تو عمارت بنا لیتے ہیں، خود اینٹیں جوڑنا اور پھر گارا بننا اور پھر چھت پڑنا یہ مادے کا آپ ڈالیں تو ڈل جائے گا، لیکن خود سے ڈل نہیں سکتا۔ نہ ہم خود بخود سے بنے ہیں، نہ ہم نے خود کو بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی اور ہے جس نے ہمیں بنایا، اور وہ ہے جو ساری مخلوق سے پہلے ہے، اس لیے کہ ساری مخلوق کو تو کسی نے بنایا۔ هو الاول، وہ پہلا ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے تخلیق کی، پھر اس کو ختم کر دے گا۔ وَهُوَ الْآخِرُ، اور وہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ دعوی تخلیق، جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ سب سے جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ شارٹ کٹ ہے رب تک پہنچنے کا۔ آدمی جب کسی رستے پر چلتا ہے تو اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ جو سب سے شارٹ راستہ ہے، ٹائم بھی بچ جائے، پیٹرول بھی بچ جائے۔ خود پتہ نہ ہو تو کسی سے پوچھتے ہیں یار یہاں شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا سب سے شارٹ کٹ، سب سے مختصر راستہ انسان خود ہے، اس لیے کہ اس کے اور رب کے درمیان اور کوئی ہے ہی نہیں۔ رب سے نیچے انسان ہے، پھر ساری کائنات ہے۔ انسان اور رب کے درمیان کائنات نہیں ہے، انسان خود کائنات اور رب کے درمیان ہے۔ خلق لکم، تمہارے لیے اس نے پیدا کیا تمہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے، کائنات کو تمہاری غلامی کے لیے پیدا کیا۔ تو سب سے جو قریب ترین رستہ ہے، شارٹ کٹ ہے، چھوٹا رستہ ہے، جہاں جلدی سے رب تک بندہ پہنچ جاتا ہے، اس کی اپنی ذات۔ اس کے لیے کہیں ویزا لے کر، ٹکٹ لے کر، ٹرانزٹ کا، کوئی وزٹ کا جانے کی ضرورت نہیں۔ اپنی چارپائی پہ آنکھیں بند کرو اور اپنے، وہ جو اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا، تو بن اپنا، تو خیال کر، چھوٹی سی تیری زندگی ہے، تمہیں مختصر رستہ چاہیے تاکہ چھوٹی سی زندگی میں تم رب تک پہنچ جاؤ، اور جو رب تک پہنچ جائے یہ کامیابی، یہ علم ہے۔ اور جو ڈگریاں لیے پھرتا رہے لیکن رب تک نہ پہنچے، اس لیے حضور نے فرمایا جو پوچھ لیتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ بس اسٹینڈ میں جاتا ہے اور وہ ہر گاڑی کے آگے جا کے تو پھر وہ بورڈ پڑتا ہے کہاں جانے والی، کاموں کی، سادوں کی،
اچھا جی چیچوں کی ملیاں جی، ٹوبہ ٹیک سنگھ جی، فیصلہ آباد جی، وہ پڑھتا جاتا ہے کتنی دیر لگا لیتا. اور ان پڑھ کیا کرتا ہے، آ کے پہلے ہی پوچھتا ہے بھائی صاحب ٹوبہ ٹیک سنگھ کیڑی ویگن جاندی ہے جی، وہ ہو جاتی، اس کا کام 1 منٹ میں ہو گیا. جو پوچھ لیتا ہے وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے. جو بورڈ پڑھتا رہتا ہو سکتا ہے اس گاڑی کے گرد پھرتا رہے جو پھیرا لگائے اب اس نے کل جانا ہے، آج جانا ہی نہیں اس. تو سب سے چھوٹا رستہ انسان خود. وہ جو شاعر نے کہا، ہمارے علاقے کا ہی شاعر کہتا ہے کہ اپنے دل کو بھول کر سارا جہاں ڈھونڈا کیے، تم کہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم کہاں ڈھونڈا کیے. وہ تو تیرے اپنے دل میں. تو فرمایا یا ایھا الانسان، او انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے رب بھلا دیا ہے؟ اپنے گاؤں کا راستہ کبھی کوئی بھولتا ہے؟ تو رب کا راستہ کیسے بھول گیا؟ ما غرک، تجھے کس نے بھلا دیا ہے؟ غرور کیا ہوتا ہے؟ انسان جب اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو بھول جاتا ہے نا، اس کو غرور کہتے. کلی یہ بھول جائے کہ وہ کلی اپنے آپ کو ارباب سمجھنا شروع کر دے، مدیر سمجھنا شروع ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ غرور اس کا نام. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. جس نے تجھے بنایا، تخلیق کیا، تیرا نقشہ سوچا، فسواک، پھر اس نقشے کو ایک روپ دیا، اس کو ڈیویلپ کیا، فعدلک، پھر تجھے معتدل بنایا. ایک ٹانگ پہ بھی بنا سکتا تھا. ایک ٹانگ والا بندہ آپ نے کبھی دیکھا؟ نہیں دیکھا. معتدل ہوتا ہے، اس کی چال معتدل ہوتی. یہ جو ہوتے ہیں نا، جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی بچے مختلف بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کچھ اندھے پیدا ہوتے ہیں، کچھ بہرے پیدا ہوتے ہیں، کوئی ایک ٹانگ والے پیدا ہوتے ہیں، کسی کی ٹین لگی ہوئی ہوتی ہیں. یہ کوئی خرابی نہیں ہے، یہ دلیل ہے. وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. ایسا نہیں ہوا کہ مس پرنٹنگ ہو گئی ہے. وہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر وہ چاہتا تو تمہیں بھی بنا دیتا، اور جس طرح وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو بھی نہیں بگاڑ سکتا. یہ دلیل ہے. اندھا تیری آنکھوں کے لیے تیری طرف اشارہ کرتا ہے، ان آنکھوں کا شکر ادا کر. بہرا، گنگا، یہ زبان اس کی بند کی ہے، تیری بھی بند کر سکتا تھا. اس نے کوئی نہیں 302 کا پرچہ کرایا اللہ کے خلاف، تو بھی نہیں کروا سکتا. ضیاء الحق کی بیٹی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، بیٹی اس کی ہینڈی کیپ تھی. کیا بگاڑ لیا اس نے رب کا؟ یہ 3 ٹانگوں والے، 3 بازوؤں والے، 5 بازوؤں والے، ایک کے ساتھ 2 جڑے ہوئے، ساری دلیلیں ہیں. دیکھو یہ ہم نے یہ کیا، ہم تمہارے ساتھ بھی یہ کر سکتے تھے. وہ ایک موٹی سی آنکھ لگا دیتا ٹویوٹا کرولا کی طرح تمہارے ماتھے پر، کیا کر لیتے تھے؟ بنایا ہے، بنا سکتا تھا. 2 نہ لگاتا، 1 لگا دیتا بڑی سی، پھر تو خوبصورت لگتا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں اس نے چاہا، جس صورت میں اس نے چاہا تیری ترکیب کی. ترکیب سیارات آپ سمجھتے ہیں نا، اسمبل کرنا. 2 ہی آنکھیں ہوتی، اوپر نیچے ہو جاتی. چھوٹا سا آپ دیکھ لیں 6 بائی 4 انچ کا ایک ٹکڑا ہے، اربوں انسان ہے، نہیں ملتا. اسی جگہ آنکھیں ہیں، اسی جگہ ماتھا ہے، اسی جگہ منہ ہے، اسی جگہ کان ہے.
گاڑیوں کے بدلی ہوتے رہتے ہیں، ہر چیز اسی جگہ ہے، شکل نہیں ملتی، اسمبلنگ کی ورائٹی ہے، نہ کیا اسی جگہ ہے، کسی کی تھوڑی سی اٹھا دی ہے، کسی کی دو بھائی ہیں نہیں ملتی، آنکھیں کبھی اندر کر دی کبھی باہر کر دی، سائز ان کا ایک ہی ہوتا ہے، بڑی موٹی آنکھیں موٹی نہیں، اسمبلنگ کا کمال ہے، ڈیلا سب کا برابر ہوتا ہے، لگانے میں ایسی فٹنگ کی جاتی ہے، کسی کی تھوڑی سی باہر رکھ دے سا، کسی کے اندر کر دے، جس کا تیرے ساتھ اتنا کلوز تعلق ہے، اس سے تیری دوری سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں تیرے پاس، جو اتنا پرائیویٹ ہے، اتنا پرسنل ہے تمہارے ساتھ کہ تمہارے ماں باپ کو تمہاری شکل پتہ نہیں، اس کو پتہ ہے، اور پتہ نہیں اس نے بنائی ہے، اور کسی سے مشورہ نہیں لیا، وہ تو شرک کو اتنا ناپسند کرتا ہے کہ تجھے بنانے میں بھی اس نے کسی کا مشورہ نہیں لی، یعنی ماں باپ کا بھی نہیں لی، خود فیصلہ کیا کیسے بنانا۔ تو اعبدوا ربکم، اے نو انسانیت اپنے رب کی غلامی کرو۔ آج یہ رب جو ہے یہ سب سے زیادہ اللہ کے ناموں میں سے استعمال ہونے والی صفاتی نام ہے نا سارے اللہ کے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، تم اسے ان ناموں سے پکارا کرو۔ وہ نام کیا ہیں؟ وہ ساری اتھارٹیز ہیں اللہ پاک، اختیارات ہیں۔ آپ کا جب آپ نے لائسنس بنانا ہوتا ہے تو آپ کس منسٹری میں جاتے ہیں؟ وزارت داخلہ کے پاس، وہ بھی اسی حکومت کی صفت ہے نا۔ پینشن لینی ہے آپ نے فوج کی تو وزارت دفاع کے ساتھ، کھاد لینی ہے تو وزارت زراعت کے ساتھ۔ کہا اولاد چاہیے نا تو میں الخالق ہوں، نبیوں نے مجھ سے مانگ کے لیے، میں نے کسی کو بھی یہ اتھارٹی نہیں بخشی۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے ہستی پاک ہے اس کی جس نے ہر چیز کے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے، ہر چیز۔ اس نے وزارتیں بانٹی نہیں، کوئی کیبنٹ نہیں اللہ پاک کی کہ فلاں کام فلاں وزیر کر، سارے کام وہ خود کرتا ہے۔ نبی بھی سیلف سفیشینٹ نہیں ہے، اس سے مانگتے ہیں۔ سورہ الانبیاء ساری نبیوں کی مانگوں سے بھری ہوئی۔ ایوب 18 سال کی بیماری ہے اور ایک ہی شفا دینے والا، اسی سے مانگتے رہے اور کہتے رہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور مجھے تیرا در ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا نظر آیا۔ بچے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جو سب سے قریبی رشتہ ہوتا ہے اس کے منہ سے وہی نکلتا ہے، ہائے امی۔ وہ دیکھا نا کراچی میں جس کو مار رہے تھے اورینجز والے گولیاں، تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہر گولی پہ کہتا تھا ہائے امی۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو جانتا ہے کہ مجھ پر رحم کس طرح کرنا ہے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا پیار، میں نے آپ کو بتایا گجرانوالے میں وہ جو پہلوان نے جفی ماری تھی اپنے ہارٹ اسپیشلسٹ دوست کو، تو اس کی پسلیاں توڑ دی تھیں اور وہ شادی تھی اس کی، تو اس نے اپنے پہلوان دوست کو بھی، وہ کلاس فیلو ہوتے ہیں نا، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، وہ جو بستہ پھینک کے تو بنٹے کھیلنے چلے جاتے ہیں، وہ پھر اسی طرح پہلوان ہی بنتے ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر بن گیا تھا، امریکہ سے واپس آیا تو اسپیشلائزیشن کر کے شادی، اس کو بلا لیا پہلوان کو، پہلوان صاحب نے جفی ماری تو پھر تھوڑا سا زور لگایا، پسلیاں توڑ دی اس کی بیچارے کی۔ وہ بڑا تڑپا، لیکن اس نے سمجھا خوش ہو رہا ہے، وہ تو اس کے منہ سے جب خون نکلا تو پھر اسے پتا چلا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی، مر گیا بیچارہ، اسپتال پہنچ۔ تو بعض دفعہ پیار اس قسم کا بھی ہوتا ہے۔ انت خیر الراحمین، تمہیں پتہ ہے کتنا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، سنو پسلیاں ہی توڑ دی۔ ہم تو اللہ کی رحمت کو بھی نہیں نا برداشت کر سکتے۔ آپ کو پتہ 4 دن بارش ہو جائے تو باں باں کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے نا بارش، پھر کیا ہوتا ہے؟
ہم اس کو بھی نہیں سنبھال سکتے. اعبدوا ربکم، اپنے رب کی، رب جسے پکارتے ہو. بچے سے ماں ناراض بھی ہو نا تو باہر جب اسے کوئی بچہ اس کے پیچھے لگتا ہے نا تو پھر وہاں سے شروع کرتا ہے آواز امی امی. ماں کو گھر وہ تڑپ کے باہر نکلتے ہو، پتا کہ میرے ساتھ کچھ ہو گیا، بیٹے کے ساتھ کچھ حادثہ. اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ میں امی سے ناراض تھا اور امی نے مجھے صبح سے نکالا ہوا ہے اور امی مجھ سے ناراض ہے. اسے پتا ماں باپ کی ناراضگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو دل سے کبھی ناراض نہیں ہوتی. اسی طرح گناہگار سے گناہگار بندہ بھی اگر اس کی فطرت سلیمہ ہو تو وہ جب بھی مصیبت پڑتی ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. منیب کس کو کہتے ہیں؟ جو کہیں گیا ہوا ہو اور پلٹ کر آیا. پلٹ کر آنے والے کو منیب کہتے ہیں. تو منیب یہ بتا رہا کہ وہ کہیں چلے گئے تھے، پھر وہاں انہیں تکلیف ہوئی، دعاؤ ربہم، وہاں سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا. اللہ ثم اذا خوالہم نعمتا منہ، پھر جب انہیں اپنی نعمت میں لپیٹ لیتا، اپنے گلے سے لگا لیتا تو بھول جاتا، شریک ٹھہرا لیتے ہیں. لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، انسان جب بھی کوئی مصیبت پڑتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے اور ٹائم گزر جاتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ، وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے کبھی اللہ کو بلایا تھا. اتنا ناشکر ہے انسان. اپنے یعنی یہ لاجک کی بات ہے، غور کر لو. تمہاری غلامی، تمہارے استسلام، تمہارے سر تسلیم خم کا حقدار کون ہے؟ مادی طور پر کون ہے؟ ماں باپ. ان کے ذریعے ٹول ہے نا، وہ ان کے ذریعے وجود بخشا میں. لیکن اللہ کا شکر انشکر لی ولوالدیک، وہ تو ٹول ہیں، انہوں نے پیدا تھوڑی کی. وہ سارے ماں باپ پیدا کر لیتے ہیں. وہ جو دھکے کھاتے پھرتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، اور وہ جو درگاہوں پہ جا کے اور درختوں کے پتے کھا کھا کے مر جاتے ہیں، اتنے بکریاں نہیں کھاتی جتنے وہ کھاتے ہیں بچوں کے لیے. پیدا کر لیتے، کیوں نہیں پیدا کیا؟ یہ جن کو نہیں دیتا رب نا، وہ بھی دلیل کے طور پر نہیں دیتا. گائنی ڈاکٹروں کا یہاں نہیں ہوتا. گائنی لیڈی ڈاکٹر راولپنڈی کتنی مشہور تھی، کراچی سے لوگ آیا کرتے تھے، اپنا اس کا نہیں تھا. چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر قاسم، ڈاکٹر لطیفہ، ڈاکٹر فلاں، اپنے یہاں کوئی نہیں. کیوں نہیں دیتا؟ کہ اگر انسان خود کفیل ہوتا، اپنی مرضی سے بچے پیدا کر لیتا تو یہ ڈاکٹر پیدا کر لیتے. یہ کوئی اور چنتا ہے. اور کہیں بھی اللہ پاک نے اولاد کو عذاب کے طور پر بیان نہیں کیا کہ میں نے پھر انہیں عذاب دیا اور ان کے یہاں بچے پیدا کرنے شروع کر دیے، ایک گھر میں 12-12. اولاد کو جب بھی اللہ پاک نے ذکر کیا انعام کے طور پر ذکر کیا، عذاب کے طور پر ذکر نہیں کیا. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے. ان استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اور مسلمان قوم تو ہے ہی مشقت کی ماری ہوئی. بجلی کبھی گری، کبھی سیاد آ گیا. ہم نے تو 4 دن بھی نہ دیکھے بہار کے. ایک ہلاکو جاتا ہے، دوسرا ہلاکو آ جاتا ہے. اگر اتنے بچے نہ ہوتے، ہم بھی چائنا کی طرح ایک ہی پیدا کرتے، تو یہ جو ملینز مر کے بھی پھر بھی مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں. یہ رب کا انعام ہے کہ نہیں؟ مٹانے والوں نے کوئی کمی کی ہے کہیں؟ آپ کو ساری فکر یہ کہ نہیں جی ایک اور ڈاکٹر بن جائے. اور بھائی صاحب سارے ہی ڈاکٹر ہوں گے تو آپ کلینک چلے گا کیسے اگر مریض نہیں ہوں گے تو؟
درزی کون بنے گا؟ روٹی پکانے والا کون بنے گا؟ موچی کون بنے گا؟ گاڑیاں ٹھیک کرنے والا کون بنے گا؟ گاڑیاں دھونے والا کون بنے گا؟ آسمان سے فرشتے امپورٹ کرو گے تو کہاں سے لاؤ گے تم؟ یہ ضروری ہے کہ ہر قوم کے اپنے غریب ہوں، اپنے نائی ہوں، اپنے جوتیاں گانٹنے والے ہوں، اپنے اس کے مکینک ہوں، ورنہ دوسری قوموں کے منگانے پڑیں گے، اور دوسری قوموں کے اپنا کلچر بھی ساتھ لے کر آتے ہیں، پان اور نسوار بھی ساتھ آتی ہے، پھر پابندی لگتی۔ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، یہ سوچو گے تو متقی بنو گے کہ بھائی کیوں پیدا کیا، کیوں پیدا کیا۔ میں نے غالباً درس میں مثال دی تھی کہ جب کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی اس کے ذہن میں جو پہلا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی، یہ مسجد کا صفائی کرنے والا بندہ ہے، میں اس کی جب تلی پہ پیسے رکھتا ہوں تو میرے پھر تب مجھے وہ فوراً دیکھتا ہے میری طرف کہ اب اگلا کیا ہوگا مرحلہ، کہ یہ بتائے گا کہ ان کا کرنا کیا ہے یہ نہیں۔ اسے بھی پتا ہے، اسے پوچھنے کی بھی ضرورت، صرف دیکھتا ہے کہ اب یہ کیا بولتا ہے، روٹی لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، فلاں، اور تیرے ہاتھ پہ اللہ پاک نے نعمتوں کی بوریاں رکھ دی، اور ظالم تو ذرا بھی غور نہیں کرتا کہ کیوں، اس سے پوچھتا نہیں ہے یہ آنکھیں کیوں دی، یہ کان کیوں دیے، یہ جوانی کیوں دی ہے، یہ اولاد کیوں دی ہے، یہ مال کیوں دیا ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا، دیکھتا نہیں تو، اس سے پوچھتا نہیں تو، اگلی بات یہ پیدا ہوتی ہے کیوں دیا ہے، اس کیوں کا جواب رسالت دیتی ہے۔ رسالت انسانیت کی ضرورت ہے کہ وہ رب اور انسانوں کے درمیان واسطہ بنتا ہے، اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، وہ ایک حیثیت میں رب کا ہاتھ پکڑتا ہے، اپنا ہاتھ رب کے ہاتھ میں دیتا ہے، وہ اس کی نورانیت ہے، اور ایک اس کی بشریت ہے جو اپنا ہاتھ انسانوں کے ہاتھ میں دیتی ہے، وہ رب سے لے کر ادھر دیتا ہے، وہ کنورٹ کر کے دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ ہر ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے، اس کا فارمیٹ جو ہے وہ آپ کو FLV میں کرنا پڑتا ہے، فری لوڈنگ ویڈیو اس کی آپ بنائیں گے تو وہ لوڈ ہوگی۔ اللہ کے کلام کا تحمل نہ زمین کر سکتی ہے، نہ آسمان کر سکتے ہیں، نہ پہاڑ کر سکتے ہیں، ایک واسطہ ہے جو لیتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اس کی زبان پر، اِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، آپ کی زبان پہ اسے آسان کیا گیا لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ ڈرنے والوں کو بشارت دے سکیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جھگڑالو قوم کو آپ وارننگ دے سکیں۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو یہ جو عبادت ہے یہ غایت تخلیق ہے، صرف اس کا خالق ہونا، ہمارا مخلوق ہونا ہی ہماری ڈیوٹی کو متعین کرتا ہے اور اس کے حق کو متعین کرتا ہے کہ بحیثیت مخلوق ہمیں اپنے خالق کی بندگی کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمیں کسی حال میں بھی رکھے۔ ضروری نہیں ہے دو ہی ٹانگوں والا پیدا کرے تو ہم نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے ایک ٹانگ والے نماز پڑھتے ہو نہیں دیکھا، اندھے نماز پڑھتے ہو نہیں دیکھا، بہرے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، مریض آپ نے نہیں دیکھا، قسم قسم کے مرض ہوتے ہیں، بے اولادوں کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ یعنی یہ تو شرط ہے نہیں کہ مجھے ہر چیز دے گا تو بندگی کروں گا، اس نے تجھے وجود دے دیا اس لیے دیا کہ تو اس کی بندگی کر، جب تجھے راضی کر لے گا تو پھر وہ تمہیں اصل زندگی بھی دے گا، اور اس زندگی کے شایان شان تجھے وہ نعمتیں بھی عطا کرے گا جن کا دنیا کی زندگی تحمل بھی نہیں کر سکتی۔ اصل زندگی دی نہیں گئی ہے، بلکہ دنیا پہ انسانوں کو بھیجا گیا ہے
کہ اس زندگی کے قابل کون ہے. آپ کو پتا ڈاکٹر حضرات جو بھی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آ کے یہاں لگ نہیں جاتا, اسے ٹیسٹ دینا پڑتا ہے. پاس کرتا ہے تو یہاں پریکٹس کر سکتا ہے. اسی طرح ہر انسان اس زندگی کے لائق نہیں ہے, آخرت والی زندگی جو حقیقی زندگی ہے. یہ زندگی تو اس کا دیباچہ بھی نہیں ہے. یہ 60 70 سال 80 سال 100 سال 1000 سال کی زندگی بھی کچھ نہیں. وہ زندگی جس کو گنا نہیں جا سکتا, ان لمیٹڈ ہے, لا محدود. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب زندگی کو ناپا جاتا تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہا جاتا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا گیپ, پہلے تو ہم سمجھتے یہ آسمان ہے, بس چھت کے اوپر چڑھ کے ڈنڈا کھڑا کریں گے تو لگ جائے گا چاند کو. اب پتہ چلے گی تو بہت دور ہے بھائی, یہ تو بلینز لائٹ ایئرز لگتے ہیں. زندگی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سفر کرے تو اربوں سال لگتے. اتنا گیپ. کہا یہ سارا گیپ رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے یا سرسوں کے دانوں سے بھر دیا جائے, ایک پرندہ 500 سال بعد آ کے ایک دانہ اٹھا کے لے جائے, کہا یہ سارے دانے ختم ہو جائیں گے, آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی. وہ زندگی ہر ایک کو نہیں دی جا سکتی, اس کے لیے کوالیفائی کرنا پڑے گا. یہ کوالیفائنگ راؤنڈ ہے دنیا. ثابت کرو یا تم اس قابل ہو. تو اس کا جیسے بھی جس حال میں بھی وہ پیدا کرے ہمیں اس کی غلامی کرنی ہے. جب مزدور کہیں مزدور بنتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے آپ نے چھاؤں میں ہی دینا, میں دھوپ میں کام نہیں کروں گا. مجھے آپ نے رویس نہیں بھیجنا, میں ابوظہبی شہر میں ہی بس ڈیوٹی کروں گا. وہ تو پھر ان کی مرضی ہے نا جو تنخواہ دیتے ہیں, اور جس نے تجھے وجود دیا ہے اس کی مرضی ہے تم ایک تندور پہ کھڑا کرتا ہے یا کلینک میں لے جاتا ہے. یہ جو ہم بن جاتے ہیں نا کچھ, یہ بھی ہم اپنے آپ نہیں بنتے, کسی نے امنگ رکھی ہے, وہ ایکٹیویٹ ہوتی ہے. جس طرح شرشری کو آگ دکھاتے ہیں نا آپ, کوئی شرشری ہے انسان کے اندر جس کو آگ دکھاتا ہے رب, تو بندہ پھر وہاں جا کے کھڑا ہوتا ہے جہاں اس نے طے کیا ہے. ہر بندے کے اندر اتنا ہی بارود ہے. کوئی تندور پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے, اس کی شرشری ختم ہو جاتی. کوئی اسپیشلسٹ بن جاتا ہے. یہ ساری عطا رب کی ہے, اور جس میں جو رکھا ہے اس کے مطابق اسباب بھی اس کو دیتا ہے. اللہ جی جعل لکم الارض فراشا. اب اللہ پاک وہ بدو ہے نا, تو ان کی اپنی دنیا کے بعد اگلی دنیا جو ہے ان کا, جیسے ہمارے ملک کے ساتھ دوسرا ملک لگتا ہے نا, ایک طرف افغانستان ہے تو ایک طرف ایران ہے تو ایک طرف انڈیا ہے. انسان کے بعد جو اگلا اس کا پڑوسی ہے نا وہ اونٹ ہوتا تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے ہم نے اسے کیسے بنایا. ان کی ضرورت ہے نا, پانی بھی کم ہے. تو جو مشرق وسطیٰ کے لیے گاڑیاں بنتی ہیں ان کا ڈیزائن ہی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کی گرمی کو سہ سکے. وہ جرمنی والی یہاں نہیں چلتی, ماڈیفیکیشن کرنی پڑتی. اونٹ کو بنایا ہے, پتہ ہے پانی کم ہے, 90% سیو کر لیتا ہے. اس کی ناک کی جھلی ایسی بنائی ہے پانی اندر باہر نہیں جانے دیتی. اس کے پانی کو سٹور کرنے کا میدہ الگ ہے, اس کا وہ تھیلی الگ ہے, چارے والی الگ ہے. باقی جانوروں میں ایسا نہیں. یہ جب کہیں لمبے سفر پہ جانا ہوتا تھا تو اس کو خوب پانی پلا کے لے کے ساتھ چلتے تھے. جہاں رکتے تھے وہاں اونٹ کو ذبح کرتے تھے, گوشت پورا. یہ قافلوں میں چلتے تھے, 100 آدمی کے لیے ایک اونٹ ذبح کیا جاتا تھا. اونٹ کا گوشت کھا لیتے تھے, وہ تھیلی ٹھنڈے پانی کی ہوتی تھی, آپ اندازہ کریں, بغیر کسی سمیل کے وہ پانی کا کام دیتی تھی. سٹور ٹینک ان کے ساتھ چل رہا ہے. تو چونکہ وہ اونٹ پہ بیٹھا ہے تو سب سے قریب
کچھ نے حضور نے فرمایا کہ اللہ تمہارے اونٹ کی گردن سے زیادہ تمہارے قریب ہے. تو بندہ جب اونٹ پہ ہوتا ہے تو اونٹ کی گردن ہی سامنے نظر آتی, دیکھتے نہیں اونٹ کیسے بنا ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا, رب کی بات ہو رہی ہے. کہیں فرمایا جعل لکم الارض مہدا, تم دیکھتے نہیں اس نے زمین کو تمہارے لیے کیا بنایا ہے, پنگوڑا. ماں کیا بناتی ہے پیار سے, پنگوڑا چھوٹا سا ہوتا ہے جتنا بچے کا سائز ہوتا ہے. کہا دیکھو رب سے وہ کتنا زیادہ تمہارے ساتھ پیار کرتا, اس نے کتنا بڑا پنگوڑا بنا دیا. اچھا پنگوڑا کیا کرتا ہے, پنگوڑا ہلتا ہے, موو کرتا ہے نا, اسی لیے تو پنگوڑا ہے. زمین چلتی ہے کہ نہیں چلتی, یہ پنگوڑا تمہیں لیے ہوئے چل رہا ہے, کسی چیز سے ٹکراتا نہیں ہے. مہدن, ماں نے اپنی استطاعت کے مطابق پنگوڑا بنایا ہے, اللہ نے اپنی شان کے مطابق بنایا. پھر وہ پنگوڑا جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو بستر میں تبدیل ہو جاتا ہے, یہ ہے وہ فراش. فراش بستر کو کہتے, مہد پنگوڑے کو کہتے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء, زمین بچھونا بنائی ہے تمہارا, آسمان چھت بنائی ہے تمہاری. کتنی اونچی بنائی, اسے پتہ ہے انسان نے کتنی لمبی اڑان کرنی ہے, اس لیے بڑے دور چھت رکھی ہے. انسان کبھی نہ سوچ سکتا کہ اس نے یہ شٹلز بھی بنانی ہیں اور اس نے خلائی جہاز اور یہ اتنے بڑے بڑے بوئنگ اور یہ ایئر بسیں اور یہ بنانا ہے. وہ زیادہ سوچتا تک نا, عمارت بھی انسان بناتا ہے تو اسے ماڈیفیکیشن کرنی ہی پڑتی ہے, پھر توڑ تاڑ کے 1-2 منزلیں اوپر کرنی پڑتی. انسان کتنا, وہ اس کو پتا تھا کہ اس نے کیا بنانا ہے, لہذا اتنی بلندی پہ چھت رکھی ہے. تو اس نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا ہے, آسمان کو چھت بنایا ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, آسمان سے پانی. آسمان کس کو کہتے ہیں, ما فوق الرأس. آسمان کی تعریف کیا ہے, ما فوق الرأس, جو آپ کے سر سے بلند ہے وہ آسمان ہے. چھت جب بندوں پر گرتی ہے تو آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے, یہ آپ کے سر سے اوپر ہے. سمون کا مطلب ہوتا ہے ہائٹ, اور صاحب سمو کا مطلب کیا ہے, ہز ہائینس. صاحب سمو اسی سے سما, یہ سما کا مادہ ہے. سمون ہائٹ, بلندی. سما بلند, جو تمہارے سر سے بلند ہے وہ آسمان ہے. اب جی آسمان سے, یہ تو بادلوں سے برسا, تو بادل تمہارے پاؤں کے نیچے ہیں یا تمہارے سر کے اوپر ہیں؟ اللہ نے آسمان کے پہاڑ قرار دیا ہے. زمین پہ بھی پہاڑ ہوتے ہیں نا, من جبال, پہاڑ. آپ دیکھیں آپ جہاز کے اوپر سے اگر آپ بادلوں کا فوٹو لینا بالکل پتہ چلتا پہاڑی سلسلہ ہے. کوئی ہمالیہ اوپر سے ایسے پتہ چلتا ہے, نیچے سے تو ہمیں نہیں اندازہ ہوتا. تو اس نے آسمان سے پانی برسایا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ پانی جو ہے خود اپنی ذات میں کتنا بڑا کرشمہ ہے کہ 2 گیسوں کو, جو آگ ہے, ایک جلتی ہے اور دھماکے کے ساتھ جلتی, اور دوسری جلنے میں مدد دیتی ہے. کوئی مائی کا لال بجھا ہی نہیں سکتا. دونوں کو جوڑ دیا ہے, اور جو تیسری چیز بنائی ہے وہ آگ بجھاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سوڈیم کلورائڈ جو زہر ہے, ریشو کا فرق ہے, تھوڑی سی ریشو بدلی کر دیں وہ زہر ہے. نمک ہم کتنا کھاتے ہیں, اصلاً وہ زہر ہے. بنایا, وہ بخارات بن کر اڑتا ہے, الگ نہیں ہو سکتا. یہ 2 گیسیں الگ نہیں ہو سکتی. وہ سٹیم بن جاتی ہیں, ہمیں نظر نہیں آتی, دیگچی میں سے ہمارے سامنے سے نکل رہا ہوتا پانی, لیکن گیسوں میں تبدیل نہیں ہوتا. اس کو دوبارہ گیس میں بنانے کے لیے ایک بڑے بگ بینگ کی ضرورت ہے جو قیامت کو ہی ہوگا. اور وہ جب ہوگا اور یہ گیسیں الگ ہوں گی تو سمندر بھڑک اٹھیں گے,
یہ آگ لپیٹی ہوئی ہے زمین کے گرد. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جس دن سمندر پھٹ جائیں گے دھماکے کے ساتھ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جس دن سمندر بھڑکائے جائیں گے، پھر آگ لگ جائے گی اس گولے کو، اندر باہر آگ لگ جائے گی. اندر تو اب بھی ہے نا، پھر باہر بھی لگ جائے گی. پھر یہ اڑنے نہیں دیتا. اب آپ کو اللہ مریخ پر لے گیا، آپ کو بتایا کہ یہاں بھی سمندر بھی تھا، نہریں بھی تھی. وہاں پر بھی نارتھ پول ساؤتھ پول تھا، برفیلے سمندر تھے. پھر سب کچھ بک سے اڑ گیا. گاڑی جب گرم ہو اور آپ ریڈیٹر کا ڈھکن اٹھا لیں تو پھر کیا ہوتا تھا؟ بس اللہ نے ان کا ڈھکن اٹھا لیا، اڑ گیا سب. زمین کے گرد سے بھی، یہ زمین پوری جب گنی جاتی ہے تو اس کے گرد جو لہریں اپنی سفیئرز ہیں اس کے مختلف، اس پورے کے ساتھ زمین گنی جاتی ہے. زمین کے ساتھ جو ہوا کا گولا اس کے ساتھ سفر کر رہا ہے وہ بھی زمین کہلاتا ہے. اس سے جب آپ راکٹ کے ذریعے باہر نکلتے ہیں تو وہ زمین سے باہر نکلتے ہیں. آپ جہاں تک گریوٹی کام کر رہی ہے وہ زمین ہے ساری. اس نے آسمان سے برسایا تو اس کا اوپر جائے گا تو نیچے برسے گا نہیں. کہا نہیں، ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ اوپر جائے اور پھر نیچے آئے ہی نہیں. اب تم نے خود دیکھ لیا جا کر کہ دریاؤں کے دریا اڑ گئے ہیں. ہم اسے بار بار لے کے آتے ہیں، ہم اسے کڑوے میں سے اٹھاتے ہیں، میٹھا کر کے برساتے ہیں. ہم نے قانون بنایا کہ نمک اس کے ساتھ نہ اٹھے، ہم اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اگر ہم چاہیں جعلناہ اجاجا، ہم اس کو کڑوا بنا دیں. یہ کڑوا ہی اڑے، یہ کڑوا ہی برسے، پھر نہ تمہارے پینے کو کچھ ہو نہ تمہاری فصلوں کے لیے کچھ ہو. جس نے لاز بنائے ہیں وہ لاز چینج بھی کر سکتے. اسے آئین میں ترمیم کرنے کے لیے 2/3 میجارٹی کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. دیکھو ہم اس کی مرضی کو کتنا چیلنج کرتے ہیں، وہ پھر بھی لیے پھرتا ہے. وہ ایک دفعہ بھی اپنی، وہ مخلوق کو نہیں اپنی مرضی کرنے دیتا. وہ سمندر کو اگر چھوڑ دے اپنی مرضی کر لو تو کراچی 9 میٹر نیچے ہے سمندر سے، کیسے اس کی لگامیں پکڑے ہوئے آتے. وہ شوں شوں کرتا آتا ہے اور کوئی لگام کھینچ کے پیچھے لے جاتا اسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آسمان کہتا ہے اللہ مجھے اذن لی ان اسقط علیہ کسفا، کہ میں اس پہ اپنا کوئی ٹکڑا گرا دوں. اکالا نعمتک، طاعمہ نعمتک، یہ تیری نعمت کھاتا ہے اور تیرا شکر نہیں کرتا. پہاڑ کہتا ہے یا رب اذن لی ان اخر علی، اللہ مجھے تو اذن دے، اجازت دے میں اس پر گر پڑوں، پیس دوں اس کو میں. طاعمہ نعمتک، اس نے تیری نعمتیں کھائی اور تیرے شکر کو روک لیا. سمندر کہتا ہے اذن لی ان اغرق بنی آدم، اے اللہ مجھے اجازت دے بنی آدم کو میں غرق کر دوں. قد طعم شکرک، قد طعم نعمتک، اس نے تیری نعمتیں کھائی، تیرا شکر روک لیے. زمین کہتی ہے یا رب اذن لی ان اخسف بنی آدم، میں بنی آدم کو دھسا لوں اپنے اندر. قد طعم نعمتک، تیری نعمتیں کھاتا ہے، تیرے شکر کو روک لیتا. اللہ پاک فرماتا ہے اترکو وعبادی، اترکونی وعبادی، دعونی وعبادی، مجھے اور میرے بندوں کو چھوڑ دو. لو خلقتموہم لرحمتموہم، اگر تم نے پیدا کیا ہوتا نا تو تمہیں اس پر رحم آتا. میں نے پیدا کیا.
فَإِن تَابُوا أَنَا حَبِيبُهُمْ، اگر وہ واپس آ جائیں گے تو میں ان کا حبیب ہوں، اپنے محبوب کے پاس ہی پلٹ کر آئیں گے، اور اگر نہ لوٹے وَإِن لَّمْ يَتُوبُوا فَأَنَا طَبِيبُهُمْ، تو میں ان کا ڈاکٹر ہوں، میں نے پیدا کیا، میں علاج کر لوں گا انہیں، تمہیں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور میرے بندوں کو چھوڑ دو۔ وہ تو مخلوق کو آپ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ہمارے لیے مردہ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گاڑی بے سمجھ ہے، نا سمجھ ہے، لو ہے، اس کو شعور نہیں۔ زمین نا سمجھ ہے، مٹی ہے، اس کو شعور نہیں۔ لیکن رب کے لیے یہ ساری چیزیں زندہ ہیں، جس کن کے ساتھ، جس بگ بینگ کے ساتھ ہماری تخلیق کا سسٹم ایکٹیویٹ ہوا تھا، یہ سارا کچھ اسی کے ساتھ ہے۔ پہاڑ اس کی سنتے ہیں، یا جبالو، وہ پہاڑوں کو بھی اسی طرح کہتا ہے جس طرح ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا جبالو اوبی معہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، وہ سونے کو کہتا ہے کہ جب داؤد تمہیں ہاتھ میں پکڑے تو اس طرح ہو جانا جس طرح آٹا عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ زریں بنایا کرتے تھے۔ اچھا، وہ آگ کو خطاب کرتا ہے جس طرح بندوں کو خطاب کرتا ہے، یا موسیٰ، وہ کہتا ہے یا نارو، یا دیکھیں پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی یا محمد نہیں کہا، کیا بات، یا ایھا الرسول کا ہے، یا ایھا النبی کا ہے، یا ایھا المزمل کا ہے، یا ایھا المدثر کا ہے، اداؤں کا ذکر کیا ہے پورے قرآن میں، اللہ پاک نے کہیں بھی یا محمد نہیں کہا، یا موسیٰ کہا ہے، یا ہارون کہا ہے، یا ابراہیم کہا ہے۔ تو وہ جس طرح کہتا ہے یا ابراہیم، اسی طرح کہتا ہے یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر سلامتی پر۔ تو اللہ کے لیے یہ مردہ نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کسی زمین پر تو وہ غضب سے لوٹ پوٹ ہو جاتی ہے، نفرت کرتی ہے ہم سے۔ اب رب کی وہ ماری ہوئی مجبور ہے رب کے حکم سے کہ وہ ہماری اطاعت کرتی ہے۔ جب ہم گاڑی میں مسجد جاتے ہیں اور گاڑی میں ہوٹل جاتے ہیں تو گاڑی کی کیفیت ایک جیسی کبھی نہیں ہوتی، وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے اوپر اس کے ذریعے اس کے رب کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو دو جگہیں روتی ہیں اس کے لیے، موضع فی الارض و موضع فی السماء، ایک جگہ زمین پر اور ایک جگہ آسمان پر۔ زمین کی وہ جگہ جہاں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اس کی فراق میں روتی ہے، اور آسمان کی وہ جگہ جہاں سے اس کے اعمال چڑھتے تھے وہ اس کی فراق میں روتی ہے۔ ہر بندے کا جس طرح اپنا پیو باکس ہوتا ہے نا، چابی اس کے پاس ہوتی ہے، اسی طرح آسمان پر بھی اس کی اپنی کھڑکی ہے جس سے اس کا عمل چڑھتا ہے۔ جس دن وہ مرتا ہے وہ کھڑکی بند ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ رب کی فرمانبردار، لیکن رب کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے ہم انہیں مس یوز کرتے ہیں تو ان کا غضب بھڑکتا۔ جس نے زمین کو بستر بنایا ہے، آسمان کو چھت بنایا، زمین آسمان سے پانی نازل کیا، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس نے مختلف پھلوں سے تمہارے لیے رزق پیدا کیے، تم دیکھتے ہو ون پونی چیزیں۔ وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزيتون وزرع نخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل۔ تم دیکھتے ہو زمین کے قطعے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اندر درخت لگے ہوتے ہیں، انگور بھی لگا ہوا ہے، کھجور بھی لگی ہوئی، مالٹا بھی لگا ہوا ہے۔ یسقى بماء واحد،
ایک ہی پانی سب کو پلایا جاتا ہے، وہ پانی انار میں جاتا ہے تو کچھ اور بن جاتا ہے، وہ پانی کنو میں جاتا ہے تو کچھ اور بن جاتا ہے، وہ پانی چونسے میں جاتا ہے تو کچھ اور بن جاتا ہے، وہ پانی انگور میں جاتا ہے تو کچھ اور بن جاتا ہے۔ پانی ہے نا، وہ پانی تیری آنکھ میں آتا ہے تو کچھ اور بن جاتا ہے، وہ پانی تیرے جگر میں ہوتا ہے تو کچھ اور ہوتا ہے، یہ پانی ہے نا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتیں نہیں، تم اللہ کی ایک نعمت کے مختلف شیڈز دیکھو تو تم گن نہیں سکتے۔ جو بچے کے گرد لپٹا ہوتا ہے وہ بھی پانی ہوتا ہے۔ تو اس نے پھلوں سے تمہارے لیے رزق پیدا کیا، کس طرح لپیٹ لپیٹ کے رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا انگور کس طرح کس ترتیب سے لگے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا انار کے دانے کس ترتیب سے لگے ہوتے ہیں، یہ کون بیٹھ کے اندر ان کو جوڑتا رہتا ہے؟ اور تیرا نام لکھ، تیری اتنی اہمیت ہے کہ تیرا نام لکھ دیا اس پر۔ ایک بندہ جاتا ہے صبح سے لے کے شام تک، ہر بندہ اس کو اٹھاتا ہے اور پھر رکھ دیتا ہے، اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے، اس کا دل کرتا ہے، لیکن کوئی اسے کہتا ہے کہ رکھ دے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ کسی اور۔ تو رات کو 9 بجے عشاء کی نماز پڑھ کے مارکیٹ میں جاتا ہے، اٹھا کے تھیلے میں رکھ لیتا ہے، صبح سے بچا رہا ہے وہ تیرے لیے۔ اصل میں جب تک انسان کو اپنی اہمیت کا احساس نہ ہونا، اس کے اندر انسانیت جاگتی نہیں۔ لوگ تو کتوں سے بھی بدتر ہو گئے نا۔ اپنا مقام تو دیکھو تم کیا ہو۔ کیوں اللہ کہتا مجھ سے پکارو، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو؟ تمہارا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ تم مخلوق میں سے کسی سے سوال کرو، یہ تمہاری بھی توہین ہے، میری بھی توہین ہے۔ گناہگار ہو یا نہیں ہو، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تم بندے میرے ہو۔ بحیثیت ہے تمہارے خالق کے، میں نے تمہیں پیدا کیا نا، اچھے ہو یا برے ہو، میں نے پیدا کیا نا، تو تم اچھے ہو یا برے ہو، یہ میرا فرض ہے، میری ڈیوٹی ہے کہ میں تمہاری پکار پہ لبیک کہوں۔ نیکی کا دعا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ پکار رب کا حق ہے اور مدد اس کا فرض ہے۔ اور آپ کو پتہ جب آپ اس کو بلاتے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی پہلی ندا کے ساتھ جب آپ اس کو یا اللہ، یا رب، یا رزاق کچھ کہہ کے بھی پکارتے ہیں، اس پہلی پکار کے ساتھ سب سے پہلے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ فائدہ ہے دعا کا پہلا نقد۔ سب سے پہلے جب آپ کی ندا پر وہ لبیک کہتا ہے تو اس کے اور آپ کے درمیان وہ خود گناہ برداشت نہیں کرتے، وہ معاف کر دیتے۔ پھر حکمت کے مطابق تیری دعا کو ڈیل کرتا، محفوظ کر لیتا، وہ چیک قیامت کے دن کیش ہوگا، وہ تیرا پوسٹڈ چیک ہے، قرآن میں اس نے پوسٹ کر دیا اسے۔ قال ربکم ادعونی، تمہارا رب کہتا ہے تم مجھے کال کرو، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو پورا کروں گا، پورا کر دیتا ہوں۔ حال کر دیتا ہوں میں، مستقبل، ماضی اور مضارع دو چیزیں ہوتی ہیں۔ عربی میں حال ہی اصل میں مضارع ہے، مستقبل کو الگ کرنے کے لیے سوف لگا دیتے۔ سمجھ لو تو نے پکارا، میں نے سن لیا، میں نے پورا کر دیا۔ کہیں کہا کہ نماز پڑھنے والو، حاجیو تم مجھے پکارو، اور گناہگارو پھٹے منہ اگر تم نے مجھے پکارا تو میں دانت توڑ دوں گا تمہارے۔ گناہ کرتے اور پھر مجھے پکارتے ہو۔ کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو، اے نبی کہہ دو ان سے، ہمیشہ انسانیت جب بھی بھٹکی ہے وہ اس انٹرچینج سے صراط مستقیم سے نکلی ہے باہر، کہ فلاں بڑا نیک ہے اور میں نے اس کے پاس جانا ہے اور اسے دعا کروانی۔ پوپزم کہاں سے آیا ہے؟ پھر جب جانا ہے تو ظاہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ پھر کچھ نہ کچھ شکرانے میں بھی دیتا ہے۔
شکرانہ اپنی استطاعت کے مطابق ہوتا ہے. پھر کوئی سیکو 5 دے سکتا ہے، کوئی کیسیو دے سکتا ہے، کوئی راڈو لے دیتا ہے. یہاں سے انسان پٹڑی سے اتر جاتا ہے. لہذا اس کا علاج قرآن. ہم قرآن پڑھتے ہی کوئی نہیں، مولوی قرآن پڑھاتے ہی کوئی نہیں، قرآن پڑھایا ہی نہیں جاتا. جمعہ اللہ پاک نے ایک ایسا ادارہ قائم کر دیا قیامت تک کے لیے کہ اس کو مارشل لا بھی نہیں روک سکتا. اور نبی نے بندوں کو باندھ کر بٹھا دیا خطیب کے سامنے کہ نفل بھی نہیں پڑھنے جب وہ بول رہا ہو. اور وہ اپنے فرقے کا، اپنی فقہ کا دفاع کر رہا ہے، اپنے بزرگوں کے کارنامے بیان کر رہا ہے، ان کے آباء و اجداد کے، ان کی کرامتیں بیان کر رہا ہے. نہیں بیان کر رہا تو وہ کام جس کے لیے کہا نفل نہ پڑھو سنو اس کو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، سارے کام چھوڑو اور دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. وہاں اللہ کا ذکر کوئی نہیں ہوتا. قرآن ہم پڑھے تو صحیح نا، قرآن کہتا کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے وہ لوگوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. بتائیے کوئی لمٹ مقرر کی ہے کہ نہیں زنا ہو گیا ہے تو اب نہیں آنا، فلاں کام ہو گیا تو 24 پوائنٹ پورے ہو گئے اب نہیں آنا؟ اور 99 قتل والے کو بھی معاف کیا کہ نہیں کیا؟ جس نے سینچری مولوی مار کے پوری کی تھی، کیا نا معاف. لا تقنطوا من رحمت اللہ، سب گناہوں سے بڑا گناہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے، اور یہ کفر ہے. انہ لا تیأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، صرف کافر مایوس ہے رب کی رحمت سے. مومن کتنا بھی گناہگار ہے اس کی رحمت کی لپیٹ میں، اس سے رابطہ کرو. یہ کیا بات ہو کہ فلاں نے بڑی محنت کی ہے جی، فلاں پیارا ہے، اور تو کیا سمجھتا ہے تو پیارا نہیں ہے؟ تجھے 9 مہینے نہیں لگائے بنانے میں، اس نے پیارے کو 18 مہینے لگائے ہیں. تیری ماں کے استانوں میں دودھ نہیں دیا تھا پستانوں میں اللہ نے، وہ اللہ کے دیے، تو پیار، اسے پتا تھا تو کل کیا کرے گا. فرمایا هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض، جب آدم کی مٹی میں تمہاری مٹی کا حصہ رکھا جا رہا تھا تو اسے اس وقت بھی پتا تھا تو نے کیا کرنا ہے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنی ماؤں کے بطن میں رحم میں جن تھے. جن کا کیا مطلب؟ جس کو آپ کہتے ہیں جنین. جنین کا مطلب ہے چھوٹا جن، یہ تصغیر ہے جن کی. جنین جو چیز نظر نہ آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جن. تو جن تھا، تو نہ باپ کو نظر آتا تھا نہ ماں کو نظر آتا تھا، اسے اس وقت بھی پتا تھا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو زیادہ پرہیزگار مت بنایا کرو. جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ میں لوگوں کے نیکیاں پار چڑھاتا ہوں، گناہ بخشواتا ہوں، یہ جو درگاہیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں فرنچائزڈ، یہ متکبر ہیں، یہ پوپ ہیں، پوپ، پادری اور پنڈت. ادھر ہمارے پیر، ایک ہی چیز. انہوں نے وکالہ کھولی ہوئی، آؤ جی ہم آپ کے پار چڑھائیں، اور وہ ادھر پکار رہا ہے، کہتا ہے ان کے چنگل میں مت پھنسو. اسے پتا تھا تو گناہ کرے گا، اس کے باوجود اس نے تمہیں پیدا کیا، تیری ماں کے یہاں دودھ کا بندوبست کیا، تجھے جوان کیا، تجھے پال رہا ہے. پلٹا. فلا تزکوا انفسکم، آپ کہا کتنے معاف کرے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے معاف کر دے گا. کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے، سارے معاف کر دے گا. شرط ایک ہے، در اس کا ہو. یہاں بھی معاف کرے گا، کوئی کمی رہ جائے گی، کوئی کمی رہ جائے گی تو حشر کے میدان میں پوری کر دے گا. میں یہ بات موحدوں کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ توحید پر قائم ہیں، توحید کا حق ادا کریں، آپ اللہ کے در کو نہ چھوڑیں، آپ تنگی ہو یا تکلیف،
انشاءاللہ العزیز جو کمی بیشی رہ جائے گی، جو حقوق رہ جائیں گے، اللہ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرے گی کہ آپ کو مشرکوں کے ساتھ جہنم میں جلائے، وہ اپنے سر چالان لے لے۔ لیکن شرط توحید ہے، پاک صاف کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہم انسان ہیں، انسانیت سے مفر ہمارے بس میں نہیں ہے، انسانیت سے مفر ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو چلیں دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی۔ تو اللہ پاک ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم گناہ اتنے کر رہے ہیں کہ جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، پتہ نہیں وہ اللہ پاک کے غضب کو کتنا بڑکا دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر جائیں گے تو بند ہوگا، نہیں بند ہوگا۔